بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کلاس 7. آئی ہوپ یو آل آر فائن. کلاس آج جو ہے وہ ہم ایک نیو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، حفظ و ترجمہ. ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے اندر آپ کی 3 صورتیں ہیں جو کہ ترجمے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان صورتوں کو بہت اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے ساتھ میں. تو سب سے پہلی صورت ہمارے پاس ہے سورۃ الضحیٰ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ترجمہ: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. لہٰذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے، اب کچھ لفظوں کے آپ معنی دیکھ لیں. والضحیٰ اور قسم ہے روز روشن کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، سجا سکون سے طاری ہو جائے، ودعک آپ کو چھوڑا، قلی ناراض ہوا، یعطیک آپ کو عطا کرے گا، فترضی پس آپ خوش ہو جائیں گے، یجدک اس نے آپ کو پایا، فآوی پھر ٹھکانہ فراہم کیا، ضالا راستہ بھولا ہوا، عائلا مفلس، فاغنی پس مالدار کر دیا، تقہر آپ سختی نہ کریں، تنہر آپ نہ جھڑکیں. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الضحیٰ ایک مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا، یعنی وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، اور کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے تھے. یعنی جب وحی کا نزول رک گیا تو کفار مکہ آپ کو پریشان کرنے لگے اور تانے دینے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، کہ اب تو کوئی وحی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، شروع کی آیات اسی طرح کی ہے نا، کہ اور قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دعوت دین کی اشاعت میں جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے وہ جلد ہی ختم ہونے والی ہیں. یعنی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب جلد ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بلند مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ پر ایسی نوازشیں کی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اس وقت بھی آپ پر مہربان تھے جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کو اس دن بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا بہترین انتظام فرمایا، آپ راستہ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری صورت ہمارے پاس ہے سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال. ٹھیک ہے، اس کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ٹھیک ہے. ترجمہ: جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی. اس میں آپ کو نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سورۃ الزلزال زلزلے کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اور اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. مشکل الفاظ کے جو ہے وہ معنی دیکھ لیجئے. زلزلۃ ہلا دی جائے گی. ٹھیک ہے. زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہلا دی جائے گی. زلزالہ ہے اپنی پوری شدت سے، یعنی پوری شدت پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتْ اور نکال باہر کرے گی. اثقالہا اپنے سارے بوجھ. مالہا اسے کیا ہو رہا ہے. اوحا حکم کیا. یصدرو واپس لوٹیں گے. اشتاتن گروہ در گروہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیوراؤ تاکہ انہیں دکھائے جائیں گے. مسکالہ برابر. یرہو وہ اسے دیکھ لے گا. شرن بدی. اوکے. یہ سورۃ الزلزال جو ہے یہ مدنی سورت ہے. ٹھیک ہے. اس سورت کو اذا زلزلت یا سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں نام ہیں، اس کے دو نام ہیں. اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پہ زلزلے آئیں گے. لگاتار جو ہے وہ زلزلے آئیں گے. قیامت ویسے بھی جو ہے وہ بعض دفعہ آتے ہیں جو ایک ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اس میں شدت ہوتی ہے. کتنے زیادہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر. اور جو قیامت کا زلزلہ ہوگا پھر اس کی کیا ہی بات ہوگی، کس طرح کا ہوگا وہ، کہ قیامت کے آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور زمین کا سارا نظام درہم بھرہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی، بالکل پلین ہو جائے گی. زمین سب کچھ باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. سب کچھ اگل دینے سے مراد کیا ہے کہ سارے مردے جو اس میں دفن ہیں، جتنے لوگ بھی زمین میں دفن ہیں، وہ سارے زمین جو ہے وہ باہر کر دے گی. وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زمین میں چھپے تمام معدنیات، خزانے اور ذخائر ظاہر ہو جائیں گے. انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک کوشش کرتا تھا اور انہیں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو تمام اعمال جو انسان نے زمین پر کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی. یعنی زمین ہر چیز کو ظاہر کر دے گی کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر نیکی کی ہے یا بدی کی ہے، تو زمین جو ہے وہ اس کی چشمدید گواہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. پھر اس میں نامہ اعمال کی بات کی گئی ہے کہ سب سے پہلے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان کے ہاتھ میں، اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال. انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک درج نہ ہو. ہر ایک چیز جو ہے وہ اس میں درج ہوگی اور انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا. ہر ایک اعضا جو ہے وہ اس کے خلاف بولے گا کہ اس نے یہ کیا تھا. ہاتھ کہیں گے کہ اس نے ہاتھوں سے یہ کام کیا تھا، کانوں سے یہ سنا تھا، آنکھوں سے یہ دیکھا تھا. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اپنے اعضا ہی ان کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. ترجمہ: کھڑکھڑانے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے. قیامت اور پھر جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مشکل الفاظ دیکھ لیجئے. القاریہ کھڑکھڑانے والی. کالفراش مانت
پروانے، المبسوس بکھرے ہوئے، کالعہن مانند رنگین اون، المنفوش دھنکی ہوئی، ثقلت بھاری ہوں گے، راضیہ دل پسند، خفت ہلکے ہوں گے، فامہ پس اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہاویہ گہری کھائی، ماہیہ وہ کیا ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورت میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کے سزا و جزا کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس میں قیامت کے مرحلے، پھر سزا و جزا اور یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا پہلا مرحلہ کیسا ہوگا۔ وہ ایک ایسا حادثہ ہوگا کہ دنیا دھرم برہم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، جیسے روشنی کی طرف آنے والے پروانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں گے، گرد و غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی اون ہوتی ہے، اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، دوسرے مرحلے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تمام انسانوں کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں ان کی دونوں جو ہے وہ پلڑوں میں رکھی جائیں گی۔ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کامیاب ٹھہرایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ عیش کرے گا، اور جس شخص کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اور اس کو جہنم کے گہرے گڑھے میں، ٹھیک ہے، حاویہ گہری کھائی یعنی گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، جس کا نام حاویہ ہے۔ صرف ایک گڑھا نہیں ہوگا بلکہ اس کی آگ جہنم کی دوسری آگ کے مقابلے میں زیادہ گرم اور تیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں آج اس میں ہم لوگوں نے کی ہیں۔ آپ لوگ ان صورتوں کو پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، پھر جو بھی کوئی کویسچن ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔